السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، سارے سننے والوں کو بیجنگ سے ایک دفعہ پھر کامران امین کا سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اسکالر ٹاک میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ٹاپک ہمارا تھوڑا سا وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہٹ کے ہے، اور بڑی عام سی بات ہے، محاورتاً بولی جاتی ہے کہ کوئی چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کینسر پہ، جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ اور اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ توجہ نہیں دیتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ کسی کو درد ہوا، جیسے بخار ہوتا ہے، تو وہ سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی دم دود کر دیا، یا کسی سے کوئی چیز دوائی خود ہی اٹھا کے کھا لی۔ تو کینسر کے کیس میں اگر اس طرح کا کیا جائے اور اس پہ توجہ نہ دی جائے انیشلی، اور بعد میں اگر اس کا ڈائگنوسس ہو، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے بچ کے آنا، پھر وہ آخری سٹیجز پہ جا کے اس کا علاج کافی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکتوبر کا مہینہ عام طور پہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے حوالے سے بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی شرم جھجک، اور اس وجہ سے بھی جو لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دیتی۔ لیکن میں کچھ دن پہلے ایک نیوز دیکھ رہا تھا، دی نیشن نے پبلش کی، انہوں نے کہا کہ تقریباً ہماری جو سالانہ ریشو ہے وہ کچھ 70,000 سے اوپر لڑکیاں، وہ ایک کوئی پروونس شاید اس میں وہ بریسٹ کینسر کا شکار بن رہی ہیں۔ اور اب ان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وقت پہ ڈائگنوسس ہو جائے تو پھر تو ٹریٹمنٹ بڑی ایزی ہو جاتی ہے اور تکلیف سے زندہ بچتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ سیشن پلان کیا اور اس کو فیس بک پہ شیئر کیا، تو بھی میرے 2-3 دوستوں نے، ایک دوست نے نیچے بلکہ کمنٹ میں لکھا بھی کہ ہماری والدہ کو ہو گیا اور ہمیں بڑا لیٹ پتہ چلا، اور وہ تکلیف چھپاتی رہی، اور اس کی وجہ سے وہ بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اویئرنیس اور انفارمیشن، اور آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ چیز آپ کی باڈی کے اندر چینج آ رہا ہے، کوئی ڈیولپ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ہر دفعہ کی طرح ہمیں یہی کوشش ہوتی ہے کہ متعلقہ جو مضمون ہے، اس کے جو بھی ٹاپک ہے، اس کے ماہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں۔ تو انکالوجی پہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر نیلم عزیز صاحبہ، کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پہ چائنا میں وہ اس وقت ریسرچ میں انوالو ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اور میڈیکل فیلڈ سے ڈاکٹر سید جواد شاہ صاحب، یہ ملازم پاکستان کے ایک زبردست انسٹیٹیوٹ میں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے بھی ان کا تعارف پوچھیں گے۔ یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر نیلم صاحبہ، جواد صاحبہ، آپ کا اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر نیلم صاحبہ، آپ اپنے اسپیسیفکلی کینسر کے حوالے سے جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس کے حوالے سے اپنا تعارف کروائیں ذرا۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے اتنے بیزی شیڈیول سے ٹائم نکال کے یہ سیشن ارینج کیا، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سیشن جو ہے ہم سب کے لیے کافی یوزفل ہوگا۔ میں کوشش کروں گی کہ جتنا سادہ لفظوں میں اس کو سمجھا سکوں، کیونکہ ایجوکیٹیڈ اور میڈیکل سے ریلیونٹ اور سائنٹیفک بندوں کے لیے نالج تو انٹرنیٹ پہ بھی بہت موجود ہے، اور وہ ایزیلی مطلب اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا اس سیشن کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک عام انسان جو اتنا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور اس کو اس کی بیسک اویئرنیس معلومات دینا کہ کینسر کیا ہے۔ تو میں ڈاکٹر نیلم آپ سب سے مخاطب ہوں، اور میرا جو کام ہے وہ کینسر اسٹڈی ہے۔ میری اسٹڈی بھی کینسر پہ ہے، اور میرا ریسرچ اور کلینکل بیک گراؤنڈ سب کینسر پہ کر رہی ہوں۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو چھاتی کا کینسر، جسے ہم بریسٹ کینسر کہتے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ مطلب ڈفرینٹ ڈیٹا سے، اگر لاسٹ ایئر 2019 کے ڈیٹا سے بھی کیا جائے تو ہماری 80,000 جو ہیں پیشنٹس ڈائگنوز ہوئے ہیں، مطلب ڈفرینٹ، اور اس میں 40,000 جو تھی ڈیتھ ہو گئی۔ انفارچونیٹلی اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں کہ کیوں زیادہ پایا جاتا ہے، آگے ہم اس پہ جائیں گے۔ تو بیسیکلی کینسر ہے کیا؟ آپ سب کو پتا ہے کہ کینسر مختلف قسم کا ہے، جیسے بریسٹ کینسر ہے، لنگز ہے، گیسٹرک ہے، برین کینسر ہے، اسی طریقے سے پروسٹیٹ، یوٹرائن، سو مینی ٹائپس ہیں کینسر کی۔ لیکن یہ منتھ جو ہے یہ بیسیکلی بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ بات جو ہے بریسٹ کینسر پہ ہی کریں۔ بریسٹ کینسر پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اس میں ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی
لیکن ایشیا میں جو پاکستان ہے اس میں اس کا بہت زیادہ برڈن ہے اور اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں ڈائگنوسس جو ہے وہ ٹائملی نہیں ہو پا رہی اور جب وہ ہوتی ہے تو وہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ اس کی جو ٹریٹمنٹ پہ ہم جاتے ہیں تو وہ پیشنٹس ریکور نہیں ہوتا, کیور نہیں ہو پاتا. تو آئی تھنک بیٹر ہے کہ ڈاکٹر سید جواد صاحب اپنا انٹرو دے دیں تو پھر نیکسٹ ہم اس کا اسٹیپ ٹو اسٹیپ چلیں گے. جی بالکل بالکل جواد بھائی آپ ذرا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں اور پھر ہم انشاءاللہ کوشچن آنسر کریں. جی شکریہ کامران بھائی اینڈ ڈاکٹر نیلم کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع دیا. ایکچولی کیونکہ ہم اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے مہینے کے طور پر ساری دنیا میں منایا جاتا ہے نا. ویسے تو صرف ایک مہینہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اویئرنیس کے لیے تو ایک منتھ کافی نہیں ہوتا نا, بٹ پھر بھی مطلب یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی سائڈ سے جتنا وہ کر سکتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس کے لیے, اور اسپیشلی جو ہمارے کنٹریز میں حالات چل رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈیٹا کے مطابق ہوتے ہیں تقریباً ینگ پیشنٹ بھی کافی اس میں انوالو ہوتے ہیں جو 30 سے 50 ایج میں آ جاتے ہیں. جب ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو مطلب وہ اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 کیسز میں ہوتے ہیں. ایسے تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ جیسے آپ دیکھ لیں اسکن کینسر کے بعد مطلب بریسٹ کینسر جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ زیادہ ہے, پر جو دوسری دنیا میں ہوتے ہیں مطلب ان میں ڈیتھ ریٹ کمپیئر ٹو پاکستان جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کم ہے, اور پاکستان میں جو ڈیتھ ریشو کی مین ریزن ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے مطلب جو وہ ہے وہ ٹائملی ان کی ڈائگنوسس نہیں ہوتی, وہ چھپاتے ہیں شرم کی وجہ سے. تو ہمارا اس پلیٹ فارم پہ جو بات کرنے کا وہ ہے وہ مین یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کریں, ان کو سمجھائیں اور ان کو اپنا میسج پہنچائیں نا کہ اگر ٹائملی سے یہ چیز ڈائگنوز ہو گئی تو اس کی ٹریٹمنٹ اور کیور بالکل پاسبل ہے. شکریہ کامران صاحب. ڈاکٹر جواد صاحب پہلا سوال آپ سے ہی شروع کرتے ہیں, اور وہ جی سوال بیسکلی ہے کہ کینسر ہے کیا چیز اور کتنا خوفناک ہے اور کتنا اس سے ڈرنا چاہیے کتنا نہیں ڈرنا چاہیے. دیکھیں کینسر تو جس طرح ہے مطلب تھرو آؤٹ دا ورلڈ آپ دیکھ لیں کہ اگر ڈیٹا کلیکٹ کریں تو ہر ڈیزیز کے بعد سیکنڈلی جو ڈیتھ ریشو ہوتی ہے وہ کینسر سے ہوتی ہے. میڈم کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. کینسر ایکچولی ایب نارمل سیل گروتھ جب ہمارے باڈی میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ سارے باڈی میں اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں. اور کینسر پھر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں جس طرح بلڈ کینسر, سافٹ ٹیشوز اور اس طرح کے کینسر, مطلب ڈفرینٹ ٹائپ ہیں نا اس کے جو ہمارے کنٹریز میں ہے. اور اس میں زیادہ تر جو ہے ٹاپ موسٹ پہ ہم رکھتے ہیں ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس نیزوفیرنگس, اورل کینسر اور ہائپوفیرنگس کے آ جاتے ہیں. سیکنڈلی بریسٹ کینسر پھر جس میں جو موسٹ کامن ہے وہ فیمیل میں ہوتے ہیں. میل میں بھی بریسٹ کینسر ہوتے ہیں پر اس کی پرسنٹیج کافی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نیلم صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہا کہ اگرچہ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے اویئرنیس کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ اس کے لیے کافی نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے بریسٹ کینسر کے لیے اسپیسیفک انہوں نے رکھا ہے, تو آپ ذرا بتائیں گی کہ یہ کیا چیز ہے, کتنی خوفناک ہے اور اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں چھوڑ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں. میں باقی جیسے ڈاکٹر جواد صاحب نے ویری کلیئرلی بتایا ہے کہ کینسر ایک قسم کا نہیں ہوتا, کینسر کی مختلف اقسام ہیں. جیسے فیمیل کو لیں اس میں ہو گیا بریسٹ کینسر ہو گیا, ہمارے ہاں گیسٹرک کینسر بھی ہے, لنگس ہے, اس کے علاوہ یوٹرس کا کینسر ہے, برین کا ہے, اور اسی طریقے سے میل میں پروسٹیٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہے. جیسے فیمیل میں بریسٹ کینسر ہے ایسے میل میں پروسٹیٹ کینسر ہے. اور اس کے علاوہ لنگس کینسر بھی میل میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل گیسٹرک کینسر. تو ہم ایکچولی اس مین ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے, تو میں اس پہ آؤں گی. دیکھیں سب سے پہلے کینسر کی وجوہات جو ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک بریسٹ کینسر کے ساتھ لنکس جو ہے ایج فیکٹر بھی ہے. جیسے آپ 40 پلس اینڈ دین 50 پلس میں جب آپ جاتے ہیں
تو آپ میں چھاتی کے کینسر کا رسک جو ہے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کے مینوپاز جو پیریڈس ہیں، جو سائیکل ہے وہ سٹاپ ہونے کو آتا ہے، تو تب اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاکستان کا ریسرچ ہے، اتنا زیادہ ریسرچ تو نہیں ہے ہمارے ہاں پاکستان میں کینسر پہ، لیکن جو ہے اس میں بھی یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اولڈ ایج مور دین 40 to 60 ایئرس جو فیمیلس ہیں ان میں زیادہ کینسر پایا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو بلو 30۔ لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ ہماری 18 ایئر اولڈ بچی ہی کہہ سکتی ہوں کہ 18 ایئر اولڈ گرلز میں بھی کینسر پایا جاتا ہے، بریسٹ کینسر۔ میل میں بھی ہوتا ہے، لیکن میل میں اس کی ریشیو کم ہے، جیسے 0.1 یا 1% آپ کہہ سکتے ہو ایز کمپیئر ٹو فیمیل۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کینسر کیوں ہے؟ ایکچولی اس کا ایک وجہ نہیں ہے، کینسر کی بہت وجوہات ہیں، لیکن میں یہاں کوشش کروں گی کہ مین وجوہات جو کینسر کی ہیں ہم اس پہ فوکس کریں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، میں کوشش کروں گی کہ یہ ٹاک زیادہ سے زیادہ اردو میں ہو تاکہ ہر عام انسان سمجھ سکے۔ باقی اگر کوئی آڈینس پنجابی، پہاڑی، ہند کو، کشمیری، سرائکی، اس میں بھی کوسچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور KPK سے ڈاکٹر جواد موجود ہیں، وہ پشتو میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زبان میں زیادہ آسان لفظوں میں اس کو بتائیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں ٹینشن بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں جو لائف سٹائل ہے وہ صحت مندانہ نہیں ہے، مطلب ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، اور ہماری خوراک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں اتنی زیادہ کارسینوجینکس کمپاؤنڈ ہیں جس کی وجہ سے، پھر اس کے علاوہ ہمارا انوائرمنٹ جیسے گلوبل وارمنگ، مطلب پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں پولوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ پھر جو اسپیشلی چھاتی کا کینسر ہے، اس میں آپ کا جینیٹکس اور ہیریڈیٹری فیکٹر بھی بہت انوالو ہے، کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی دادی امی، نانی امی، خالہ، پھپھو یا کسی میں بھی ہے تو آپ میں چانسز ہو سکتا ہے کہ آپ میں کینسر ہو۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز سے بھی تھوڑا نیکسٹ اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر جن کی فیملی میں، جس کے خاندان میں اگر آلریڈی پہلے سے بریسٹ کینسر ہو تو ان کو اسپیشلی آفٹر 18 ایئر 25 ایئر ان کو اپنے ڈائگنوسس کروانا چاہیے۔ اس کے تشخیص کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ایک سمپلی میموگراف ہے جسٹ لائک ایکس رے، اس سے آپ کا پتہ چل جاتا ہے آپ کی چھاتی میں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کو کہ مجھ میں اگر آپ میں کوئی چینج آ رہی ہے، دیکھیں جیسے آپ بالکل نارمل ہیں، ہیلدی ہیں، لیکن سڈن یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ویٹ کم ہو گیا یا پھر آپ کا ویٹ بہت جلدی کیا ہو گیا، بڑھ گیا، ایک ریزن یہ آپ نوٹ کریں۔ پھر دوسری ہارمونل، کیونکہ اس کا ہارمونز کے ساتھ بھی بہت زیادہ لنک ہے۔ آپ اپنی ہارمونل چینجز دیکھتے ہیں، اپنے پیریڈ سائیکل میں کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ہے تو آپ ضرور اپنے آپ پہ توجہ دو کہ آخر کیوں ہو رہا ہے، یا آپ اپنی باڈی میں چھاتی کے قریب یا آپ کے جو بازو کے قریب کہیں پہ بھی آپ ریڈنیس یا کوئی ایسی گلٹی محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کریں کہ کیا وہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، یا وہ سالڈ ہی ہے، اس میں کچھ ایسا مواد تو نہیں ہے، اور یہ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے ایگزامن کر سکتے ہیں۔ اور میں اسپیشلی فیمیل سے یہ کہوں گی کہ جب آپ کے پیریڈز ہوتے ہیں، مطلب جو سائیکل منتھلی چلتا ہے، اس کے بعد جب آپ باتھ لیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی، وہاں کی باڈی بڑی سافٹ ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ہمیں اس سے شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے مرد کو اور عورت دونوں کو بنایا، اسی طریقے سے شرم و حیا بھی ہم نے رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل، لیکن وہ مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے۔ آپ اپنے جسم کو ایگزامن کریں، کہیں پہ اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی چینج محسوس ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے نزدیک ترین کوئی بھی جو میڈیکل سے ریلیونٹ ہو، جیسے کوئی میڈیکل آفیسر ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، تو آپ ان سے ڈسکس کیجیے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو سمپلی بھی کوئی ہے تو آپ اس سے، نہ کہ آپ اس کو پیروں فقیروں، دم درود اور وہ جڑی بوٹیاں لگانا شروع کر دیں خود سے ہی، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر گلٹی یا کوئی بھی ریڈنیس یا کوئی بھی اسپاٹ جو ہے
وہ کینسر نہیں ہوتا. ہماری باڈی کے اندر آلریڈی یہ سیلز موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کینسر کا جو ہمارا امیون سسٹم ہے, ہمارا ہارمونل سسٹم ہے, اس کے ساتھ بہت گہرا لنک ہے. لیکن کوئی میوٹیشنز, کوئی چینج آ جاتی ہیں ہمارا جو جینیٹک سسٹم ہے اس میں, تو اس کی وجہ سے یہ جو نارمل سیلز ہوتے ہیں وہ کینسر سیلز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی خود بائی سیلف آپ اپنا ایگزامن کریں, اور اگر آپ کو کہیں کچھ فیل ہوتا ہے تو آپ مسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور کبھی بھی ڈاکٹر سے آپ اپنی فیملی ہسٹری مت چھپائیں. اگر آپ کے کلوز کزنز میں, آپ کے اگر پیرنٹل یا مٹرنل میں کسی کو ہے, آپ مسٹ ڈاکٹر کو انفارم کریں. اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو مین چیز ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں کوئی ایسی چینج تو نہیں آئی کہ جیسے آپ پہلے نارمل تھے لیکن ایک دم آپ نے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا, آپ کا ویٹ بہت کم ہو گیا, یا آپ کے پیریڈ سائیکل میں سے کوئی بھی ایسی کہ جو سڈن چینج آئی ہے, تو یہ ایک الارمنگ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام قوت مدافعت موجود ہے, لیکن اس میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو آپ یہ چیزیں اپنے ڈاکٹر سے شیئر کریں, اور پھر ڈاکٹر اس کے اکارڈنگ آپ کو ریکمینڈ کرے گا. تو فردر پھر اس کا فرسٹ ٹیسٹ, جیسے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ نہ تو سی ٹی اسکین اویلیبل ہے, نہ الٹرا ساؤنڈ اویلیبل ہے, اور نہ ہی میموگرافی. لیکن کچھ سینٹر ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ ان سینٹر میں چلے جائیں. ہم نیکسٹ وہ بتائیں گے کہ وہ کون سے سینٹر ہیں, اور اپنا ٹیسٹ کروائیں. اور ایک مین وجہ جو کینسر اسپیشلی بریسٹ کینسر کی ہے, اس کا ہائپر ٹینشن سے بہت لنک ہے. اگر ایسی کوئی بھی چینج آپ باڈی میں محسوس کرتے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں, نہ ہی اپنے آپ کو سٹریس دیں, بلکہ آپ خوش رہیں. اور آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ ایکسرسائز کریں, آپ واک کریں, اور اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو زیادہ ہیلدی بنائیں. یہ اس کا ایک بچاؤ کے لیے بہت اچھا ہے. اور ہر گلٹی, ہر نشان, ہر ریڈنس کینسر نہیں ہوتا. اور اپنے ذہن پہ کبھی بھی سوار نہ کریں کہ اب تو کینسر ہو گیا, میں مر جاؤں گی. دیکھیں زندگی موت اللہ کے پاس ہے, وہ وقت مقرر ہے, لیکن وہ ایک بہانہ لگنا ہوتا ہے. لیکن اس تکلیف اور درد سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, واک ضرور کریں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ فیمیل کے ساتھ یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ گیمز ہو گئے اس میں حصہ لیتی ہیں, لیکن شادی کے بعد وہ بہت لیزی ہو جاتی ہیں. تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ مسٹ صبح واک ضرور کریں. اگر صبح نہیں کر سکتے تو شام کو ضرور کریں. اور اپنی فوڈ میں جو ہے آپ زیادہ ویجیٹیبلز اور فروٹس استعمال کریں. پاکستان میں اتنے ایسی کنڈیشنز کہ ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں. اور ہم نے ایسے بہت سے پیشنٹس دیکھیں کہ جو پہلے ہائپر ٹینشن تھے, جیسے جیسے ہم نے ان کی ریلیکس کیا ہے الحمدللہ وہ بہتر ہو گیا اور ان کو کینسر ختم ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں, اور یہ آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو ہے. اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک بیماری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں بیمار کرتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کو ڈسکریج کرنے کی بجائے ہمیں اسے انکریج کریں, اسے ہوپ دلوائیں کہ یہ ایک قابل علاج بیماری ہے, اور زندگی موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہوتا, وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور آپ اس کو خوش رکھیں تاکہ اس کی ادر باڈی یا جو بھی پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں. اور نیکسٹ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں چلتے ہیں. آئی تھنک کامران صاحب آپ جواد صاحب کا اوپینین لے لیں. جی بالکل سامعین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر نیلم صاحبہ نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا. بہت اہم بات یہ ہے جو انہوں نے 2-3 دفعہ رپیٹ کی, میں بھی رپیٹ کروں گا کہ شرمانا نہیں ہے. آپ کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے, آپ سب سے پہلے اسے نوٹ کریں, اور پھر اس کے بعد کسی قابل میڈیکل آفیسر سے لازمی مشورہ کریں. اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انیشیلی آپ اس کو ڈائگنوز کر لیں گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا. اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ کتنی ڈائگنوسس کس اسٹیج پہ ہو جائے پھر کیا. ڈاکٹر جواد صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے پاکستان میں کینسر کے حوالے سے اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی کامنا صاحب بہت شکریہ. میڈم نے کافی ڈیٹیل سے بتایا سب کچھ آپ کو. پاکستان میں جو کنڈیشن آج کل چل رہی ہے اور جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے, تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ مطلب ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے پاس
यंग फीमेल्स के भी काफ़ी वो आ रही है ना केसेस, जिसकी एज तकरीबन 30 से 50 रेंज में है। और दूसरी बात जो वो होती है, मतलब डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी, मतलब जो वो लेट डायग्नोस हो जाती है, तो उसके रीजंस तो बहुत सारे होते हैं कि मतलब शर्म की, जिस तरह हमारे कल्चर में है ना कि हम ओपनली वो नहीं कर सकते, ना किसी को बता सकते हैं। पर्सनली मतलब मैं प्रोफेशनल में हूँ, तो जो गाँव या इधर के लोग आते हैं, तो जब उनसे आप पूछते हैं और उनकी वो कंडीशन देखते हैं, तो वो ऐसे कंडीशन में हो जाते हैं कि मतलब काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में जब चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग बता देते हैं या वो ओपन कर देते हैं। तो जब स्टेज 4 में एक पेशेंट होती है, तो उसका तो हम फिर और कुछ नहीं कर सकते। ये है कि लाइफ स्टाइल और उनको मतलब थोड़ा बहुत लाइफ क्वालिटी हम उसकी थोड़ी बहुत वो बेहतर कर सकते हैं, बाकी वहाँ से फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। जितना अर्ली मतलब स्टेज 0, स्टेज 1 या स्टेज 2 में जो है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर इज़ क्यूरेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर है। इस तरह नहीं है कि मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, या बाकी जो इस तरह मतलब बाज़ केसेस इस तरह होते हैं जिसके लोग कहते हैं, पर सर्वाइवल रेट ब्रेस्ट कैंसर का एज़ कम्पेयर टू अदर कैंसर वो ज़्यादा है ना। और दूसरा वो है कि मतलब जितना हम अपने लोगों को अवेयर करेंगे, मतलब स्पेशली जो हमारे पास गाँव एरिया होते हैं या जो ट्राइबल बेल्ट या इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं, अवेयरनेस इसका मेन वो है कि मतलब अगर हम अवेयर नहीं करेंगे तो हम अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वजह से खो देंगे। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीलम साहिबा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। फिर आप आगे बात करना चाह रही थी लाइफस्टाइल पे, आपने बड़ी डिटेल से बात की कैसे इससे बचा जा सकता है। हम बात करेंगे कि कैंसर डायग्नोज हो जाए, फॉर एग्जांपल, एक तो ये है कि किस मरहले पे डायग्नोज हो जाए तो बड़ा ये काबिल इलाज है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये डायग्नोज हो जाए तो किस तरह का तर्ज-ए-अमल होना चाहिए, बस रोना शुरू कर देना चाहिए, डरना चाहिए क्या? थैंक यू, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, एक तो जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सेकेंडली, उसके बाद जब अगर आपको फील हो रहा है और आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर, गायनाकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो फिर अगर देख लेता है। देखें, बॉडी में दो तरह की गिल्टी होती हैं। एक होती है, उसे बिनाइन कहते हैं, एक को कहते हैं मैलिग्नेंट। एक मतलब वैसे बीमारी बॉडी के अंदर बन जाती है, इसका कोई इतना मसला नहीं होता, और उसमें हमारी जो बॉडी का कुव्वत मदाफत है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो खुद ही उसको रिकवर कर लेता है और वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन जब हमारा कुव्वत मदाफत नहीं कर सकता और वो कैंसर में डेवलप हो जाता है, तो वो ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत होती है। आपको अगर बता दिया डॉक्टर ने कि आपको कैंसर है, देखें जैसे डॉक्टर वजाद साहब ने भी बताया कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी जो लाइफ है लॉन्ग है, मतलब ये फौरन डेथ नहीं हो जाती। जैसे हम कैंसर्स को दो ट्यूमर में कन्वर्ट करते हैं। एक हो गया उसकी टाइप सॉलिड ट्यूमर और एक लिक्विड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर वही कि जिसमें कोई गिल्टी बन जाती है और वो फिर फैलना शुरू हो जाता है, वो सॉलिड ट्यूमर है। और लिक्विड ट्यूमर जैसे हमारा ब्लड कैंसर हो गया या जैसे हमारा पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और इनकी डायग्नोसिस भी इजीली नहीं पता चलती, और मोस्टली जो होता है वो थर्ड स्टेज होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर की तो बहुत अच्छी बात है कि ये देखें, आपकी बॉडी में कोई चेंज आती है तो देन ही मतलब ये स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट तो आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन से बहुत क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब जाते हैं और अगर कंफर्म हो जाता है कि आपको कैंसर है, मतलब फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ जो होती है वो तो लास्ट स्टेज होती है, उसमें मोस्टली डेथ हो जाती है। फर्स्ट सेकंड स्टेज पे आप इजीली क्योरेबल है अगर आप लेस देन 50 हैं, बल्कि ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास हैं कि जो 60 प्लस में हैं और उस वक्त उनके सेकंड स्टेज पे उनके डायग्नोज हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाई। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट पे भी जाएंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमारी अपनी फैमिली में आंटी हैं, वो ऑलमोस्ट 78 ईयर ओल्ड हैं और वो 8-10 साल से उनको पहले कैंसर हुआ था, फिर उनकी केमोथेरापी हुई, रेडियोथेरापी हुई, तो शी इज फाइन। तो मतलब उसमें चांसेस ज्यादा। फिर अगर आप यंग एज में, जैसे फॉर एग्जांपल आप 30th में हैं, 40th में हैं, तो उसमें बहुत इजीली है कि आपका क्योर हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावर है, आप यंग हो, एनर्जेटिक हो। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है
یہ بریسٹ کینسر یا کوئی بھی ایسا کینسر ہے وہ اس کو اور پرولانگ کرتی ہے, اس کی سویئر اور کمپلیکیٹڈ کنڈیشنز بناتی ہے. اب بس اپنے رب پہ چھوڑ کے پریشان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے آپ قرآنی آیات مطلب قرآن کی تلاوت ضرور کرو, اس سے آپ کو سکون ملے گا, نماز پڑھیں, لیکن ایسے جاہلی پیر فقیروں کے وہ علاج کر رہا ہے یہ وہ اس طرف نہ جائیں, بلکہ آپ ایک اس کے پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. اور انشاءاللہ سیکنڈ سٹیج تو موسٹلی ہو جاتا ہے. باقی اب آ گیا تھرڈ ارلی سٹیج اور تھرڈ لیٹ سٹیج. ارلی سٹیج میں بھی چانسز ہیں, لیکن جو تھرڈ لیٹ سٹیج ہے ویری ڈیفیکلٹ. باقی اللہ تعالیٰ جس کو شفا دینا چاہیں یا زندگی دینا چاہیں تو ہم کون ہوئے اسے کہنے والے. جیسے سم ٹائم ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ شوکت خانم کے لیے کوسچن اٹھاتے ہیں. جیسے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ تھرڈ سٹیج میں پیشنٹس کو نہیں لیتا, کیونکہ کیمو تھراپی کافی ایکسپینسو ہے, پھر اس کی ڈائگنوسس کے ٹیسٹ بھی کافی ایکسپینسو ہیں. تو ان کا ایک مطلب پلان سیٹ ہے کہ ہم کیوں نہ ایسے مریض پہ خرچ کریں کہ جو ریکور ہو جائے. ایسے پہ خرچ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ کہ جو کل پیشنٹ بھی ریکور نہ اور ہمارے ریسورسز ویسٹ ہوں. تو وہ موسٹلی پریفر کرتے ہیں فرسٹ سیکنڈ سٹیج, لیٹ سیکنڈ سٹیج پہ لیتے ہیں. لیکن بہت جیسے ہمارے اٹامک انرجی کے ہاسپٹلس ہیں, پاکستان کے ہر بڑے سٹی میں اٹامک انرجی کے ایک ہاسپٹل موجود ہے. اس کے علاوہ دوسرے جیسے پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے, ملٹری ہاسپٹل ہے, CMH ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, یہ بھی اپنے بہاف پہ ہر ایک نے اسمال آنکالوجی کے یونٹ بنائے ہوئے ہیں. اور اس طریقے سے پنجاب میں ڈیفرنٹ, لاہور میں بھی ہیں, فیصل آباد میں بھی ہیں, اور وہ لوگ کیمو تھراپی بھی کرتے ہیں. اور آئی تھنک آپ ڈاکٹر جواد کا اوپینین لے لیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے اس کی ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے. اور ڈائگنوسس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے, یہ میں تھوڑا کلیئر کر لوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس کی ڈائگنوسس ہے وہ فالس پازیٹیو اور نیگیٹو بھی ہو جاتی ہے. اور آپ فرسٹ ٹیسٹ تو چلو آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ مائٹ بھی آپ کو کینسر ہو, بٹ وہ ضروری نہیں ہے کینسر ہو. آپ فرسٹ اس کا میموگرافی, پھر اس کے CT اسکین, الٹرا ساؤنڈ اور اس طریقے سے ڈفرینٹ پہ جائیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پتہ چل گیا کہ ہے یہ ہے لیکن سائز سمال ہے اور وہ موو نہیں کر رہا, مطلب اپنی جگہ, کینسر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ موو کرنا شروع کر, جس کی وجہ سے وہ پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں ان میں یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ موو کریں. اگر اونلی بینائن ٹیومر ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ٹینشن لے کے مائٹ اسے میلیگننٹ میں مطلب اس کو کینسر میں بدل سکتے ہیں, لیکن ٹینشن ہی نہیں, ریلیکس رہیں. ہائپر ٹینشن کا بہت زیادہ رول ہے, ہائپر ٹینشن بالکل نہیں ہونا. اور آپ نے اپنی اوبیسٹی کو کنٹرول کریں. فیمیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا موٹاپا ہے تو آپ جیسے بہت آئلی فیٹی چیزیں ان سے کم کھائیں اور آپ فروٹس ویجیٹیبلس کی طرف جائیں, پانی زیادہ پئیں, اور اسپیشلی وائٹامن C جو ہے یہ لیں. یہ بہت زیادہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور یہ بہت زیادہ جو ہمارے بلکہ کینسر سیلز کے خلاف بھی ان کے اندر قوت مدافعت موجود ہے. تو آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل کریں اور آپ ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں, آپ کا سسٹم بالکل نارمل ہو جائے. لیکن ہائپر ٹینشن اور آپ اتنی زیادہ ٹینشن لے کے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کر دیتے ہو, تو یہ ایک چیز ہے. اور اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, CT اسکین فردر ٹیسٹ بھی کنفرم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کی کون سی سٹیج ہے, فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے. فرض کریں اگر آپ کو تھرڈ سٹیج پہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کو تھرڈ سٹیج پہ ہے, جس پہ آپ کو ڈاکٹر بھی کہے گا کہ سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ نے زندہ رہنا ہے. اگر آپ پریشان ہوں گے تو آپ اپنی باڈی کو کیا کریں گے, زیادہ پین دیں گے, وہ آپ کے لیے زیادہ پینفل کنڈیشنز ہوتی. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس اور ہیپی رکھنے کی کوشش کریں گے, باقاعدہ آپ واک کریں اور ویجیٹیبلس, فروٹس اور اس چیز کو لیں, تو ٹھیک ہے کینسر تو رہے گا ہی, لیکن کم از کم جو آپ کی زندگی ہے وہ نارمل رہے گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دن رات پین میں ہی گزاریں گے. اور میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, ٹینشنز نہ لیں, چھوڑیں. ٹینشن سے کچھ نہیں ہوتا اور اس سے آپ بہت بڑی بڑی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ بہت اپنا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. نیکسٹ آپشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سامعین جیسا آپ سن رہے ہیں, بار بار ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات ریپیٹ کی کہ ہیلدی لائف سٹائل, اور آپ نے سنا کہ ٹینشن کے اور بھی بڑے خوفناک اثرات ہیں, اور ٹینشن آپ کے کینسر کو بھی اور اضافہ کر سکتی ہے. اس لیے اس سے بھی دور رہیں, پریشان نہیں ہونا, حوصلہ اور ہمت سے مقابلہ کرنا ہے. ڈاکٹر جواد صاحب کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے ڈائگنوسس کے لیے
ہمیں پاکستان میں کہاں پہ فیسلٹیز, ہمیں جانا فرض کرے کسی کو کوئی شک بھی ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو تو اس سے سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے, اور پھر ڈائگنوسس کے لیے پاکستان میں کہاں فیسلٹیز ہیں اور علاج کی سہولتیں کہاں پہ؟ شکریہ کامران صاحب, آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. پاکستان میں اسپیسیفکلی جو ہیں ہمارے ایٹامک انرجی کے تقریباً 18-19 کینسر ہاسپٹل ہیں, جس میں 5 KPK میں ہیں, ڈفرینٹ بگ سٹیز میں ان میں ہیں, جس میں بنو, سوات, ایبٹ آباد, پشاور اور ڈی آئی خان شامل ہیں. اس طرح 7 سینٹر سندھ میں ہیں, جس میں 2 کراچی میں, ایک لاڑکانہ میں, جام شورو میں ہے ہمارے پاس, اور نواب شاہ میں ہے. اس طرح تقریباً 8 سینٹر ہمارے 7-8 سینٹر پنجاب میں ہیں, جس میں 2 لاہور میں ہیں, جینم گجرانوالہ میں ہے, بہاولپور میں ہے, اسلام آباد میں ہے ایٹامک انرجی کا ہاسپٹل جیسے نوری کینسر ہاسپٹل ہے. اس طرح ڈفرینٹ ہمارے پاس فلاحی ہاسپٹل ہیں. شوکت خانم ہے جس کے 2 برانچز ہیں, ایک شوکت خانم لاہور میں جو مین برانچ ہے ان کا, دوسرا شوکت خانم پشاور میں. آغا خان کینسر ہاسپٹل ہے. اس طرح اور بھی ہمارے پاس ہے, جس طرح SIUT ہے, گمبٹ ہے. پرائیویٹ سیٹ اپ میں پھر ہمارے پاس CMH ہے, شفا کینسر ہاسپٹل ہے. اور یہ ڈائگنوسٹک کا جس طرح آپ بات کریں تو ڈائگنوسٹکس کے لیے جو میموگرام ضروری, مطلب میموگرافی کی بات ہم کرتے ہیں نا, تو یہ زیادہ تر مطلب جتنے ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں پشاور میں بھی اویلیبل ہیں میموگرام, KTH میں ہے, پرائیویٹ سیٹ اپ میں نارتھ ویسٹ میں ہے, RMI میں ہے. تو ڈائگنوسٹک کے لیے تو ہمارے پاس کافی وہ ہے جہاں پر یہ آپ میموگرافی کر سکتے ہیں. اور اس طرح پرائیویٹ سیٹ اپ میں لاہور میں بھی ہمارے پاس وہ ہے, انمول کینسر ہاسپٹل ہے, کینسر کیئر ہاسپٹل آج کل بن رہا ہے. تو یہاں پر ہم اپنے, اور ابھی تو اکتوبر کا مہینہ ہے, تقریباً ہر جگہ پہ مطلب فری کیمپ ہے, ساری جگہوں پہ فری کیمپنگ چل رہی ہے, اور فری میموگراف وہ کروا رہے ہیں. جی سامعین, جیسا آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بڑی اچھی انفارمیشن ملی ہے کہ کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے فری ڈائگنوسس کی سہولت بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے بتایا کہ کیمپ لگے ہیں اور وہ آپ کو مل رہی ہے. تو لازمی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ شیئر کرتے جائیں مزید لوگوں تک, تاکہ یہ اچھی باتیں جو ہم یہاں پہ سن رہے ہیں وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحبہ, ارلی ڈائگنوسس کا آپ نے ذکر کیا, شروع میں ہو جائے تو بڑا اچھا ہے, لیکن ارلی ڈائگنوسس کیسے ہو, کیسے پتہ لگے گا, اور اسپیشلی اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو کیسے جلدی سے جلدی اس کی تشخیص کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں, میں نے بتایا کہ اس کی 2-3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک یہ جو کہ اگر کسی کی بھی فیملی ہسٹری میں ہے, پہلے سے کسی کو بریسٹ کینسر تھا, تو ان کو تو یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ جو ہے مطلب اپنے بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بہت کلیئرلی کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی ایگزامن کریں, ہر منتھ میں ایگزامن کریں, اور جیسے 30th کے بعد میں تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسی سمپٹم جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ کا ایک دم باڈی ویٹ گر رہا ہے یا آپ کا باڈی ویٹ جو ہے بہت جلدی بڑھ گیا ہے, آپ کیونکہ اس کا ہارمونز کے ساتھ بہت گہرا لنک ہے, آپ کے پیریڈ سائیکل متاثر ہو رہے ہیں یا ان میں کوئی ایشو آ رہا ہے, یا آپ کو بریسٹ میں پین ہو رہی ہے لیکن گلٹی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ کوئی پین فیل کرتے ہیں, یا اس کی شیپ میں کوئی چینج آ رہی ہے, یا بریسٹ کے نزدیک جو ہے وہاں پہ بازو کے قریب جو ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ریڈنس فیل ہو رہی ہے یا کوئی بھی چینجز, تو آپ مسٹ جو ہے ڈاکٹر سے مطلب ڈسکس کریں. کوشش کریں کہ آپ اپنے قریب ترین جو ڈاکٹر ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں آپ ان سے ڈسکس کریں. اگر وہ نہیں اس کو سمجھ پاتے تو دین آپ گائناکالوجسٹ اور پھر اس کے بعد آنکالوجسٹ میں یا جو میجر سسٹم دیں. انفارچونیٹلی مجھے تھوڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ کشمیر میں ابھی تک فل فلیج کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن پنجاب میں اٹامک انرجی کے بھی کافی زیادہ اسمال سینٹرز ہیں اور وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے بگ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر اسمال ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں. AJK میں بھی ہیں اسمال ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ اتنی مطلب جیسے آپ کو کیمو تھراپی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, یا وہاں پہ جیسے ڈائگنوسٹک اسپیشلی میجر جیسے ابھی آپ نے کنفرم کرنا ہے, جیسے میموگرام تو آپ نا ایک جسٹ رف آئیڈیا لیتے ہو, اس کے بعد فردر آپ کی الٹرا ساؤنڈ, CT اسکین اور اس پہ جاتے ہیں, وہ ہیں لیکن اتنی اچھی نہیں ہے.
تو ہوپ فلی آئی وش کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں خود جاؤں پاکستان میں اور واپس کشمیر میں، تو یہ سب چیزیں ہم کر سکیں سیٹ اپ اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور جیسے یہ منتھ جو ہے یہ اسی کی اویئرنیس پہ ہے، میں جب ہوتی ہوں پاکستان تو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ اس پہ لیکچر سکولز، کالجز اور اپنے محلے، گاؤں، شہر میں عورتوں کو دیے جائیں. اور میں یہ کہوں گی کہ آپ صرف بریسٹ کینسر کو ہی نہ فوکس کریں، کوئی بھی کینسر ہے جیسے بھی ہے آپ اس کو ضرور سیریس لیں. میل میں بھی پایا جاتا ہے پروسٹیٹ کینسر جو ہے، اس کے لیے ٹیسٹوسٹیرون ہے، وہ بڑا الارمنگ ہے اور پینفل سچویشن ہوتی ہے اور وہ بھی زیادہ ایج سے ریلیونٹ ہے. اسی طریقے سے فیمیلز میں اور بھی کینسرز ہیں، تو ہمیں اس کی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے. لیکن بریسٹ کینسر کا ایشو نہیں ہے یہ، مطلب اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ کے فیملی ہسٹری میں ہے تو آپ کو تو مسٹ کانشیس ہونا چاہیے، لیکن اگر فیملی ہسٹری میں نہیں بھی ہے تو آپ پہلے اپنی سیلف ایگزامینیشن کریں. اس طریقے کی کوئی چینج محسوس کرتے ہیں تو آپ ضرور اس کی، اور یہ ارلی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. اور ایک پوائنٹ ہاں میں پہلے بھول گئی، جیسے شادی کے بعد جب بیبی کی برتھ ہوتی ہے تو ہماری کچھ فیمیلز یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو مدر فیڈ نہیں کرواتی، یا پھر کوئی ایشو ہو جاتا ہے اس کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے، مطلب نیچرل بھی کوئی ایشو ہے تو ایک تو یہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ مدر فیڈ ضرور کروائیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسے، دیکھو جب مدر فیڈ ہوتا ہے تو ایک نیچرلی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے ملک پروڈکشن ہوتی ہے، اور جب اگر وہ باہر نہیں آئے گا تو وہیں جب کے جم کے وہ پھر گلٹی بن جائے گی، اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہی گلٹی جو ہے آپ کی کینسر میں ٹرانسفر ہو جائے. تو اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ مدر فیڈ نہیں کروا سکتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ اس دودھ کو جو ملک ہے اس کو اندر نہیں رہنے دیں، بلکہ آپ شکر یوز کر کے اس کو ضرور نکال لیں تاکہ آپ کی باڈی ایک نارمل پروسیس میں گزرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور بڑا ہی پرفیکٹ ہے، اور جب ہم اس سے دور ہٹتے ہیں تو زیادہ پرابلمز آتی ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی فیمیل میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر بچے کی برتھ نہیں ہوئی یا برتھ ہوئی جیسے ہی تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے مدر فیڈ نہیں کیا، لیکن فیمیل بادر نہیں کرتی کیونکہ ملک پروڈکشن ہو جاتی ہے، تو وہ اس طریقے سے بھی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے. تو اس معاملے میں بھی فیمیل کو کانشیس رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے کی برتھ ہوتی ہے یا بچے کا جو پورا 9 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں بہت زیادہ چینجز لے کے آتا ہے. اس دوران بھی آپ کو اپنے آپ کو مانیٹر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور اگر ایئرلی ڈائگنوسس اسپیشلی 3rd اسٹیج لیٹ سے پہلے اگر بریسٹ کینسر میں ہو جائے تو آپ میں چانسز ہیں کہ آپ کیوریبل ہیں اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاریں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ اتنی ڈھیر ساری اچھی معلومات کے لیے. ڈاکٹر جواد صاحب کے پاس ہمارے لیے انفارمیشن بھی ہے، ڈاکٹر صاحب سے وہ انفارمیشن بھی سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، جیسے کہ شروع میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہمارا لائف سٹائل اور اس کے ساتھ جو ٹینشنز اور پریشانیاں، آپ دیکھیں متوسط طبقے میں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ایک بندہ بیچارہ وہ کھانے پینے کے لیے پریشان ہوتا ہے 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے، تو کہاں سے وہ اتنے پیسے لے کے آئے اور وہ بیچارہ جا کے اسپتالوں کے چکر لگائے، اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہاں بالکل کروائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سچویشن کو میں بڑا سمجھتی، جب میں ابھی مطلب وہی کہ چھوٹے تھے اتنی دن تو میں سم ٹائم رونا شروع ہو جاتی تھی پیشنٹس کے ساتھ. کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ تھا، اس نے بتایا کہ ہماری 5 کینال صرف زمین تھی اور ہم نے وہ بھی سیل کر دی اور کیمو تھراپی پہ، اور ابھی ان کو 3rd انجیکشن لگ رہا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ فل فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. ہاں کوئی بہت پور لوگ ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے جیسے بیت المال کا کچھ حصہ موجود ہے اس کے حساب سے پھر وہ کچھ اس طریقے سے، لیکن وہ بھی کوئی اتنا آپ کہہ سکتے ہو کہ سموتھ یا اتنا ریگولر سسٹم نہیں ہے، اس میں بھی کافی پرابلمس ہیں. لیکن اگر ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ سے پہلے اگر ہم اس کی کوشش کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ہائی فائی چیزیں کھائیں. دیکھیں کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں میں فریش سبزیاں جیسے ہیں، گاؤں میں جیسے ہم لوگ ہیں ہم اپنے گھر میں فریش سبزی تو لگا سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی روٹین میں استعمال کریں. لیمن کا استعمال بہت اچھا ہے، لیکن لیمن بھی پاکستان میں وہی آپ کی بات ہے کتنے ایکسپینسو ہو گیا، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ آپ یوز کریں. اور اس کے علاوہ اگر جیسے دودھ ہے، دودھ بھی اچھی چیز ہے.
गोश्त तो वैसे भी इसके लिए इतना ठीक नहीं है, जैसे चिकन हो गया, क्योंकि चिकन के अंदर एक फाइटेट हम कंपाउंड डालते हैं कि जिससे वो जल्दी बॉडी वेट गेन करे। तो फाइटेट जो कंपाउंड है, केमिकल्स है, वो एक्चुअली हमारे हार्मोन सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है। तो हमें चिकन और मीट से अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन ये फ्रूट्स वेजिटेबल जितना हो सकें तो जरूर इस्तेमाल करें। और वो कहते हैं ना कि इलाज से परहेज ज्यादा बेहतर है, कि अगर हम हॉस्पिटल्स के धक्के खाएंगे, फिर डायग्नोसिस के टेस्ट इतने एक्सपेंसिव हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट टू मच एक्सपेंसिव, और वो बहुत पेनफुल होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो केमोथेरापी है ये डायरेक्ट टारगेटेड ट्यूमर थेरापी नहीं है, और इससे ये जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वो भी बहुत मुतासर होते हैं, आप बहुत वीक हो जाते हो। तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। इसीलिए ये मैं बता रही थी कि अगर हमारी यंग एज में हमें कैंसर होता है तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं क्योर होने के एज कम्पेयर टू लेट एज आफ्टर 40 एंड 50 ईयर्स, क्योंकि तब हमारी बॉडी के अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती। तो केमोथेरापी तो खुद एक बहुत पेनफुल मरहला है और एक एक्सपेंसिव भी बहुत है, अफोर्डेबल भी नहीं है। तो हमें शुरू से इस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए और टेंशन, कोशिश करें कि टेंशन से बाहर निकलें, क्योंकि हमारी इस टेंशन से होना कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही है कि जो जिंदगी है उसको खुशी से गुजारें जैसे गुजर सकते हैं। उल्टा हम अपने आप को डिप्रेस करके बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और जो हमारे लिए पूरी फैमिली को मुतासर कर जाती है। आप देखें ना कि घर में अगर एक बंदे को या बंदी को कैंसर हो जाए तो पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 6 to 8 इंजेक्शन लगते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। वो लोग फाइनेंशियली भी बहुत डाउन हो जाते हैं, मोरली भी बहुत ज्यादा, और वो मेंटली भी बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुरू से ही बड़ा पॉजिटिवली और इन चीजों से निकलें। और जैसे मैं ये कहूंगी कि आम लोगों को ये घरेलू झगड़े फसाद से भी, क्योंकि हाइपरटेंशन इसी चीज से होती है, फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती हैं, फाइनेंशियल इशू होते हैं, फैमिली इशू, बच्चे हो गए तो वो अपने आप पे तवज्जो ही नहीं दे पाती। तो उनको कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने गांव में औरतों को ये बताना चाहिए कि ये एक जिंदगी का हिस्सा है, अच्छे और बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन आप जितना हो सके आप अपने आप पे तवज्जो दो, क्योंकि आपने जिंदा रहना है। जब बीमार हो जाते हो कोई आपकी केयर नहीं करता, आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो, तो आपको हर बंदा अप्रोच करेगा, आपके साथ हैप्पी रहेगा। मैं हंस के बात करूंगी, आप सब मेरे साथ हंस के बात, लेकिन मैं पेन लेके बैठ जाऊंगी 1-2 दिन, अपने भी छोड़ देती हूँ। तो अपने लिए जियो और अपने लिए अपने आप को तवज्जो दो और अपने आप को हेल्दी स्टाइल और वॉक को, रनिंग को अपना हिस्सा बनाओ लाइफ में। ये नहीं कि बस बैठे रहो, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आप खुश रहो और हाइपरटेंशन से निकलो, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है और आपको बहुत ज्यादा बीमारियों में मुब्तला करती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर जवाद साहब काफी देर से खामोश है। डॉक्टर साहब, एक तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आप हमें अच्छी खबर सुनाने वाले, वो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। और उसके साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अभी फूड का जिक्र तो आ ही गया, लाइफ स्टाइल का भी जिक्र हो गया, टेंशन का भी मैं आपसे ये पूछना चाहता कि आप इस पे क्या ऐड करेंगे। देखें क्योंकि हमारे लोग तो बड़े गरीब हैं, क्या करें, कोई जादुई तरीका आप अगर आपके पास हो तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, वो बचे रहे। जी कामरान साहब, मैडम ने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया है और काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है। मैडम का है कि मतलब कश्मीर में तो इंशाल्लाह कश्मीर में भी है एक सेंटर प्रोजेक्ट में चल रहा है, शायद 1 साल 2 साल में वो है। दूसरा हमारे पास एक सेंटर अभी जो एटॉमिक एनर्जी का बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी इनागोरेशन इंशाल्लाह 3-4 महीनों में हो जाएगी। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर वो है। दूसरा, जिस तरह मैडम ने कहा कि मतलब इलाज का मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मतलब स्पेशली केपी में चल रहा है, केपी गवर्नमेंट ने सेहत इंसाफ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो जितने भी एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल हैं उसमें हम वो सेहत इंसाफ कार्ड से मतलब उनका इलाज सारा मुफ्त करते हैं ना, जिसमें उसकी कीमोथेरेपी उनकी इंक्लूड है और रेडियोथेरेपी बोथ है। तो जिन बंदों के पास वो सेहत इंसाफ कार्ड है तो उनका वो इलाज तकरीबन 100% वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। जी, तो मैं ये इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले ना कि अगर उनके पास कोई वो है तो उसे अवेल करे। और अभी जी तो बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। इन्होंने अनाउंस किया है कि एट द एंड ऑफ दिसंबर केपी के सारे बंदों के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा, तो उसे फिर प्रॉपरली अवेल कर सकते हैं।
دوسرا آؤں گا میں سیکنڈلی کوشچن کے لیے، مطلب جو لائف سٹائل ہے اور وہ چیزیں جس طرح میڈم نے ڈسکس کی ہے، تو میں جو کہنا چاہتا ہوں جتنا ہم نیچرل کے قریب رہتے ہیں، نیچر کے قریب رہتے ہیں، اتنے ہم مطلب جس طرح آپ اپنے پرانا کو دیکھ لیں نا، وہ سارے نیچر کے کلوز ہی تھے اور سب کچھ ان کا بہت بہتر اور صحیح چل رہا تھا. آج کل تو ہمارے خوراک میں بھی سارے مکسنگ ہو رہی ہے اور سب کچھ اس طرح چل رہا ہے. اور اسپیشلی جس طرح میڈم نے کہا کہ مطلب جو چکن وغیرہ ہے اس میں وہ آرسینک کنٹینٹ اور وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ٹائم سے پہلے ان کو کرنے کے لیے، ریڈی کرنے کے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سبزیاں، فوڈ اور لائف سٹائل تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کے لیے میٹر کرتا ہے، کیونکہ لائف سٹائل سے تو ہماری امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے اور امیون سسٹم بنتا ہے. اور وہ تو صرف کینسر کے لیے نہیں، ابھی جو کرونا کا بھی وہ ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ سکتی ہے، جس میں جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہو تو کرونا بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو فرسٹ آف آل تو ہماری امیونٹی پہ بات آنی چاہیے، اور وہ آپ کی فزیکل فٹنس پہ ہیں. جتنا آپ فزیکلی فٹ ہیں، جتنا آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں، تو آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کرونا ہو یا کینسر ہو. دونوں سیم تقریباً ہے نا، دونوں لوگوں کو مار دیتی ہیں. تو ہمارا سلوگن یہ بھی ہونا چاہیے کہ مطلب کرونا یا کینسر جو بھی ہو، اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، اپنے آپ کو امیون رکھیں، تو وی آر بیٹر. اور سر نیکسٹ کوئی وہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جواد صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا. ریسنٹلی میں ہاسپٹل وزٹ کیا یہاں پہ، تو خیر وہ ڈاکٹر سے وزٹ ڈسکشن ہوتے چائنیز، تو اس نے مجھے کہا یار آپ جو پاکستانی لوگ ہیں آپ کی فوڈ میں بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا اس سے یار کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا یار آپ اس کو اتنا زیادہ پکاتے ہیں کہ وہ جو وٹامنز اور پروٹین ذرا ہوتے ہیں وہ سارے نیچے ہو جاتے ہیں. ہاں تو اس بالکل کو تو صحیح. اچھا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ جب آپ فوڈ کو بہت زیادہ پکاتے ہیں اور وہ برن ہوتی ہے، نیچے لگ جاتی ہے، جو بلیک بلیک سی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، وہ بھی جی کارسینوجینک ہوتی جی ہے. جی تو کیا بالکل. کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہاں سر یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر اصل میں وہ آواز تھوڑی وہ ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی نا لاسٹ اس میں آپ کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا چائنیز، ابھی ریسنٹلی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ فوڈ کو اتنا زیادہ پکاتے ہیں کہ آپ کے نا جو اس کے وٹامنز اور سارے وہ پروٹین ہوتے ہیں وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں. جی تو ایک تو اس پہ آپ پھر دیکھیں کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہمیں وٹامن سپلیمنٹ تو لگاتار ہی دینے چاہیے. تو کون کون سے وہاں بڑے ضروری ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ فوڈ جب ہم پکاتے ہیں تو وہ جب پکاتے ہیں نیچے لگ جاتی ہے بات، اس کو بھی ہم وہ رگڑ کے صاف کر لیتے ہیں، وہ کھانے میں ہی شامل ہوتی رہتی ہے. تو وہ جو جلی ہوئی فوڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کارسینوجینک ہوتی ہے، اسپیشلی روٹیاں ہم جلی ہوئی کھا جاتے ہیں. اس جی کے بارے میں کیا ہے؟ سر، یہ انفارچونیٹلی یہ ڈیلیما تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب چل رہے ہمارے پاکستان میں، اور ہمارے پاکستانی لوگ مطلب اس طرح کے جگاڑ وغیرہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں. تو مطلب ان چیزوں کا تو اسپیشلی ہمیں خیال کرنا چاہیے. فرسٹ فوڈ پہ تو کمپرومائز بالکل کرنا ہی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ فوڈ ہی تو ہماری بیسک وہ ہے. آپ اچھا کھائیں گے، اچھا رہیں گے، لائف سٹائل آپ کی اچھی رہے گی، تو آپ فٹ رہیں گے نیچرلی بھی اور فزیکلی بھی. بہت شکریہ. ڈاکٹر نیلم صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ جی جو آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. آپ جیسے چائنیز نے کہا ہے یا جو بھی ہے، دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں یا فوڈ جو بھی ہے وہ فل آف وائٹامن اور ڈفرینٹ اس طریقے سے سب میں نیوٹرینٹ کنٹینٹس ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کو اوور ہیٹ کرتے ہیں تو اوبیسلی وہ چیز اتنی غذائیت نہیں رہتی یا اتنی ان کے اندر پاور نہیں رہتی. لیکن انفارچونیٹلی کہ ایوری کنٹری اینڈ ایوری کلچر ہیو اے اسپیسیفک ٹیسٹ، اور وہ پھر اس کے حساب سے ہے. لیکن جتنا آپ فریش فوڈ یا اس کو اتنی زیادہ پکانے کی بجائے نارمل کوک کر کے کھائیں گے تو وہ زیادہ میرا خیال آپ کی صحت کے لیے بھی اور باڈی کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور اسپیشلی کینسر میں بھی ہے کہ جیسے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں زیادہ آئلی فوڈ، جو لوگ جن کی فیملی میں کینسر رسک ہے یا ان کو کچھ ایسی سمٹمس ہیں، تو وہ آئلی فوڈ اور اس طریقے سے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں فرائیڈ اور اس طریقے کی فوڈ سے ان کو پرہیز کرنی چاہیے. یہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیلدی فوڈ میں نہیں آتا ہے. اب کبھی کبھی کھا لو، لیکن ہر وقت اتنا زیادہ آئل اور گھی اور یہ چیزیں اتنی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. اور اگر کسی کو بہت شوق ہے تو وہ آئی تھنک بٹر جو نیچرل ہے، اگر اسے اویلیبل ہے یا مل سکتا ہے تو وہ اس کو فالو کرے. کینسر صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. جیسے یو ایس اے کے میرے ایکسپیرینس میں، یو کے میں
وہاں بہت زیادہ پاکستان سے بھی, لیکن وہاں پہ ڈیتھ ریٹ ایز کمپیئر ٹو ہماری کنٹری کی کم ہے, کیونکہ ان کے ہاں ڈائگنوسس جو ہے ارلی ہے. اور اسپیشلی جو میں کہوں گی اگر ہمارے کوئی میڈیکل ڈاکٹر جو بھی ہیں, ایک چیز یہ ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اتنا اچھا ڈیٹا رجسٹری سسٹم نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے, ہم اس پہ ہوں کہ ہمارے پاس بڑی اچھی ایکوریٹ پیشنٹس کی ہسٹری ہونی چاہیے, اور جس سے مطلب ہمیں نیکسٹ مدد ملتی ہے اس کے ریسرچ میں ہو گئی یا اس کی میڈیسن یا کوئی بھی, اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اور کوئی ڈیٹا بیس بھی نہیں ہے پاکستان کی, جیسے آپ کسی بھی کنٹری چائنا کو لے لو, یو کے کو لے لو, یو ایس اے, جاپان, کسی بھی, ان کی باقاعدہ ڈیٹا بیسز موجود ہیں, ہر ہاسپٹلس کی موجود ہیں, اس میں بڑا کلیئرلی ڈیٹا ہے کہ اس سال اتنے پیشنٹ ڈائگنوز ہوئے اور اس میں اتنے ریکورڈ ہوئے, اتنی ڈیتھ ہوئی, یا اتنی کہ ہم نے لائف انہانس کی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ 2 قسم کے ٹیومر ہوتے ہیں, سالڈ اور لیکوڈ. لیکن لیکوڈ ٹیومر جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس میں آپ کی ڈیتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے سروائیول بہت کم ہے, جیسے لیور ہو گیا, پینکریاز ہو گیا, لنگس ہو گیا. اس کے علاوہ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ ڈاکٹرز نے ترقی کر دی اور انہوں نے شیلف لائف اس کو, تو ان کے پاس ڈیٹا باقاعدہ موجود ہے کہ ہم نے اس پیشنٹس کو اس حساب پہ ٹریٹمنٹ کیا اور اتنے میں اس کی اتنی لائف انکریز ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں یہ سسٹم بھی نہیں ہے. ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمارے آنکالوجسٹ کو اور ہمارے جو میڈیکل اور سائنٹسٹ اور ریسرچ ہیں جو کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو بیٹر بنا سکیں اور اس کی تھراپی کی طرف جا سکیں. تو فیمیل کو ہیلدی لائف اسٹائل موسٹ امپارٹینٹ ہے. اور جیسے آپ نے یہ کوشچن کیا کہ اگر ہم زیادہ فوڈ زیادہ ایکسٹرا کوک کر کے نہ کھائیں ایز کمپیئر ٹو نارمل کوک, وہ زیادہ آپ کے لیے ہیلدی فوڈ ہے, اور وہ آپ کو بہت زیادہ ایسے اسینشیل وائٹامنز ہیں, پروٹینز ہیں جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے, تو وہ وہاں آپ کو ایسی فوڈ سے مل سکتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل ہی اس کا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر فیملی رسک ہے تو ہمیں کزن میرجز کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور ہمیں بس زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو ہیلدی رکھیں اور ایسی فوڈ استعمال کریں. رننگ, واک بہت ضروری ہے. واٹر کنٹینٹ بھی ہمیں زیادہ لینا چاہیے. جیسے کرونا ہے, کرونا میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. کینسر میں بھی ایسا ہے, بعض لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے کینسر, لیکن ان کا اتنا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ جب کیمو تھراپی وغیرہ لیتے ہیں, ایک دفعہ اس کی گروتھ سٹاپ ہوگی, پھر آپ کا امیون سسٹم خود ہی اتنا باڈی کو کر لیتا ہے کہ وہ کینسر سے آپ کی باڈی کو محفوظ رکھ لیتا ہے. تو آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں ایکسرسائز, واک, ان چیزوں کی بس اب وہ رہا ہی نہیں ہے. ہم ماڈرن کی طرف گئے اور پھر ماڈرن سے بھی گزر گئے. تو یہ ایک بہت ایشو ہے. ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے. پولوشن بہت زیادہ ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی جو ہے بوائل کر کے پئیں. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی. بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو ہمیں پانی سے بھی ملتی ہیں, جیسے KPK میں کینسر کی ایک ریزن یہ بھی ہے, بلوچستان میں بھی, کہ وہاں پہ وہ جو بلاسٹ ہوئے تھے نیوکلیئر, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریز ایمٹس ہوئی تھی. تو کرک میں, یہ ڈاکٹر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کہ کرک میں اس وجہ سے کافی زیادہ لوگوں میں کیسز ہیں. جیسے جب میں پنجاب میں تھی تو پنجاب میں بھی کچھ KPK کے پیشنٹس آتے تھے, جیسے اٹامک انرجی میں ان کا لنک ہوتا تھا, کیونکہ اٹامک انرجی کے جو بھی سینٹر ہیں یہ فیسیلیٹیٹ پہلے بھی کرتے تھے, کہ جیسے بیت المال کا ہو گیا یا کچھ گورنمنٹ کے فنڈس ہو گئے, اس میں یہ کافی کوشش کرتے تھے کہ جو لوگ ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کی کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی ہو گئی, پھر اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہیں ڈائگنوسٹک کے وہ فری کیے جائیں. یہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. اور آئی اپریشیٹ کہ اگر عمران خان نے یہ کیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو کینسر کی بھی کیمو تھراپی کو ریکور کر رہا ہے, تو ریئلی یہ ویری اپریشیٹڈ ہے, اور ہمیں اس پہ اس کا بہت تھینکفل ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کیمو تھراپی فری نہیں ہے, اور کیمو تھراپی بہت ایکسپینسو ہے, لیکن یہاں پہ انشورنس ہے, جیسے UK میں, US میں, چائنا میں, کوریا میں, یہاں پہ انشورنس فل ریکور کرتی ہے. لیکن پاکستان میں اگر عمران خان نے یہ انیشیٹو لیا تو بہت اچھا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ آگے. اور اس نے کشمیر میں بھی دیا ہے, پورے پاکستان میں. KPK میں تو ایسے اس نے فل کو کور کر لیا, لیکن اوور آل ہول پاکستان میں ٹرائی کر رہا ہے. تو ہیلدی لائف سٹائل اور آپ کی ہاں پرانی جیسے ہائپر ٹینشن کا میں یہ کہوں گی کہ اس کا سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ عبادت میں ٹائم گزاریں, کیونکہ جو آپ کو ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ کے قریب جا کے ملتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی ہے. اور دوسری بات یہ کہوں گی کہ فرینڈس اور فیملی ممبرز بھی جو کینسر پیشنٹس ہے اس کو ڈسکریج نہیں کریں, بلکہ اسے انکریج کریں, اسے حوصلہ دیں,
اور اسے کہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گی, اور وہ ہیپی جب رہنا شروع ہو جائے گا تو ہوپ فلی دیکھو اس کا ہارمونل لیول بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہارمونس بھی اس میں بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ کینسر ڈائگنوسس کا ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم اس کے ہارمونل ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہارمونلس کتنی چینجز آئی ہیں. اس وجہ سے ہائپر ٹینشن کا بہت زیادہ رول ہے. اور اگر کسی میں ویسے ابھی صرف سمپٹمز ہیں, کنفرم نہیں ہے کہ یہ کینسر ہے, تو اسے اگر ہائپر ٹینشن ہے تو اگر وہ وہی رہے گا تو اس کا کینسر ہو جانا ہے. لیکن اگر وہ اپنی ٹینشن کم کر کے ریلیکس رہے گا, ہیپی رہے گا, کوئی ادر ایکٹیویٹیز ہو گئیں, آپ مطلب کوئی گارڈننگ شروع کر دو, کچھ بھی اپنے آپ کو بیزی رکھو, یا کوئی بھی اچھا کام تو تاکہ جس میں آپ ہیپی رہو, ٹینشن نہ ہو, تو آپ اس سے بچ سکتی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ٹائم ہمارا چونکہ اینڈ ہو رہا آلموسٹ, تو ہم جو کوشچن آئے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آئیں گے. ایک چیز میں ریپیٹ کرتا چلوں, جیسے ڈاکٹر جواد صاحب نے بتایا کہ جو KPK کے لوگ ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ صحت انصاف کارڈ کے تحت اگر وہ اٹامک مشن کے ہاسپٹلس میں چلے جاتے ہیں تو ان کا کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہوگا. تو جن جن لوگوں کے پاس بھی وہ کارڈ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں, اور جو فری علاج ان کو مل رہا ہے وہ ضرور اویل کریں. یہ کوشچن تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں اس بارے میں ڈاکٹر جواد صاحب, لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کا آنسر کر دیں. یہ پوچھا ہے قمر سلیم صاحب نے کہ کیا کینسر ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جینیٹکس اور ہیریڈیٹری بیس پہ, جیسے اگر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے انجلینا جولی ایک فیمس ایکٹریس ہے US کے, اس کی مدر کو کینسر تھا, بریسٹ کینسر. تو اس میں سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے BRCA1 BRCA2, یہ ایک جینز ہیں کہ جو انوالو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں کسی کو کینسر ہے تو آپ میں چانسز ہیں, میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ کے 100% آپ میں کینسر ہوگا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو. اس کا ایک بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف ایگزامینیشن ضرور کریں, اور اگر آپ کو کوئی ایسی چینج لگتی ہے تو دین آپ اس کی پراپر ڈائگنوسس کی طرف جائیں. لیکن ویسے یہ جسٹ لائک ٹرانسمیشن نہیں ہے, اس میں یہ اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جینیٹک ہے جو ہماری باڈی کے اندر ایک نارمل سیلز ہوتے ہیں اور ایک کینسر سیلز ہوتے ہیں. نارمل سیلز کے اندر ہی جب میوٹیشنز آ جاتی ہے تو وہ کینسر سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس کی ریزنز یہ ہیں, ایک جو ہمارا انوائرمنٹ ہے کیونکہ ایسی ریز موجود ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کارسینوجینک کمپاؤنڈس ہیں, الٹرا وائلٹ ریز ہو گئی, ایکس ریز, ڈفرینٹ اس طرح سے سورسز ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر چینج آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ بھی میں کہوں گی, ویسے یہ کوئی اتنا 100% اتھینٹک نہیں ہے, جیسے بہت تیز دھوپ ہے تو فیمیل کو, کہ دیکھیں بریسٹ جو ہوتا ہے بڑا سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے, اور جو بلیک کلر ہوتا ہے وہ آپ کی ریز کو آبزرو کرتا ہے, تو آپ اوائڈ کریں کہ آپ اس طریقے سے بلیک کلر اور بہت زیادہ ہاٹ سیزن جس میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ آپ کی دھوپ ہو تو آپ کا ڈائریکٹ ایکسپوئر نہ ہو, اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ بہت زیادہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت پولوٹیڈ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ایکچولی کینسر پوری دنیا میں کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ پولوشن اور ریز ہو گئی. جی ڈاکٹر جواد صاحب, ویسے تو آپ چونکہ وہاں پاکستان میں بھی ہیں, تو کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں اس پہ ایئر کوالٹی انڈیکس پہ کوئی بات نہیں ہوتی, ان چیزوں کی میجرمنٹ پہ بھی کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا, اور انوائرمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, جیسے کہ خود ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا. ہمارے ہاں تو صاف ہوا میں جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ترس جاتے ہوں گے, کیا کریں گے وہ بیچارے لوگ؟ جی بالکل کامران بھائی, یہ تو ضروری ہے کہ مطلب جس طرح ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات آپ کر رہے ہیں نا, مطلب ایئر پولوشن, اور یہ پولوشن تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اور سیکنڈ جو ہے مطلب جو کینسر کے وہ کازز میں آتے ہیں وہ ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے, مطلب کہ ہم ریڈیشن کو ایکسپوز کرتے ہیں. مطلب بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہیں, دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مطلب لوگوں کو خواہ مخواہ ایکسپوز نہ کرے. لائک ایک بندے کو آپ جائیں چیسٹ ایکس ریز اس کی ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا, تو بار بار وہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں ایک ہم وہ بات چیزیں. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا, یہ چیسٹ ایکس رے کی بات آئی, آج کل یہ جو ریڈیشن وہ اسکینر آتے ہیں, باڈی اسکینر سیکیورٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں, ان میں سے بھی بار بار گزرنا, کہ آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ہمارے لیے اس کو بھی ساتھ ڈسکس ہو کر لیں؟ سکتا ہے. جی ڈاکٹر جواب صاحب. جی جس طرح ہم مطلب سٹی کو آپ دیکھ لیتے نا, تو ایک سٹی اسکین سے بندے کو تقریباً 500 سے 1000 چیسٹ ایکس رے کی ایکولنٹ ڈوز ان کو ملتی ہے. تو ہمیں غیر ضروری وہ ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک بندے کو اگر نارمل سے ہو سکتا ہے تو ہم اس
اور دوسرے آپشن کے ساتھ نہ جائے نا, ہم اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھ لے, اور مطلب ویسے ہی خواہ مخواہ لوگوں کو اسپیشلی فیمیلز کو زیادہ ریڈیشن ایکسپوز نہ کریں. اچھا ڈاکٹر نیلم صاحبہ, یہ دو سوال ہیں. ایک کاز ہے نا. ہاں, ایک کوشچن ہے عشرت کا کہ از اٹ پاسبل ٹو گیٹ ارلی ڈائگنوسس. یس, دیکھیں جو ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیلف ایگزامینیشن ہے, اس بیس پہ آپ اس کی ارلی ڈائگنوسس کی طرف جا سکتے ہیں, اور جن میں اگر فیملی رسک ہے یا کچھ پہلے سے ایسا کیسز ہے تو ان کا بھی یہ ہے کہ وہ اگر اپنی سیلف ایگزامینیشن کریں گے تو وہ بھی ارلی ڈائگنوسس اور فرسٹ سیکنڈ اسٹیج پہ ایزیلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو از اٹ پاسبل, نو پرابلم. ڈاکٹر جواد صاحب کہہ رہے ہیں پھر یہ کوشچن جو دوسرا ہے, یعنی ان ایکسپینسو وے فار ڈائگنوسس آف کینسر, تو سب سے سستا طریقہ کیا کہیں گے؟ میموگراف آئی تھنک از ویری چیپ. جی میڈم بالکل, میموگراف از ویری چیپ اینڈ ایزیلی اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ بھی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. جی الٹرا ساؤنڈ بھی تقریباً ہر جگہ ہاں, پہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہارمونل ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ بھی اتنے زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے. فردر جیسے آپ سی ٹی اسکین پہ جا رہے ہیں یا پھر اس کی ایم آر آئی بھی ہوتی ہے کچھ ڈفرینٹ کینسر میں یا اور بہت زیادہ ہے, وہ ایکسپینسو ہے. لیکن انیشیلی جو ہمیں ایک جسٹ تھوڑا آئیڈیا دیتے ہیں وہ ٹیسٹ اتنے ایکسپینسو نہیں ہے. جی میڈم, وہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہے, مطلب الٹرا ساؤنڈ بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں آج کل, تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی ہوتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. جی, اور جس طرح میموگرام ہے, میموگرام بھی کافی اویلیبل ہے نا. انشاءاللہ ہمارے ہاں کنٹری کافی مطلب اس میں پراپر ڈائریکشن میں جا رہی ہے, پر ظاہری بات ہے ٹائم تو ہر چیز لیتی ہے. اور ایک عرفان صاحب ہے, ان کا کوشچن ہے, کامران اور صاحب میں عرفان صاحب کو آنسر دے دوں. ان کا کوشچن ہے اگین ڈائگنوسس پہ کہ آپ ڈائگنوسس کے لیے کیا کہیں گے. تو جیسے ہم نے ابھی مینشن بھی کیا ہے کہ اس کی ارلی ڈائگنوسس جو ہے پاسبل ہے سیلف ایگزامینیشن, اور سیکنڈلی جب آپ کو کچھ ایسی انڈیکیشن ملتی ہیں تو دین آپ اس کی میموگراف کی طرف جائیں. اس کے ہارمونل ٹیسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ فردر سی ٹی اسکین ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ اس پہ, اور یہ اتنی زیادہ انیشیلی جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. اور میں بہت کلیئرلی بھی آپ کو مینشن کیا ہے کہ ہر جو بھی گلٹی یا کوئی ٹیومر باڈی میں بنتا ہے وہ کینسر نہیں ہوتا. اس وجہ سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ اس کی ڈائگنوسس کی طرف جائیں اور آپ کو کنفرم ہو جائے گا, اور پھر اس کے آگے اکارڈنگ جائیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ بینائن ٹیومر ہوتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا, آپ جسٹ اس کو ریموو کروا دو سرجری سے, کوئی ضرورت نہیں ہے کیمو تھراپی اس کی طرف جانے کی. ڈاکٹر جواد صاحب, جہاں تک بریسٹ کینسر کی بات ہے, یہ آپ سے میں پوچھوں گا, ہمارے ہاں ایک وہ فیکٹر شرم و حیا والا بھی ہے, وہ بھی تو نہیں ہائر ہوتا ہے اس کی ڈائگنوسس میں؟ جی وہی میں نے کہا کہ میں آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے گاؤں کے جو لوگ آئے تھے, مطلب 4-5 کیسز آئے, اور وہ تقریباً آلموسٹ سارے ہی لیٹ سٹیج میں تھے. جب آپ ان سے وہ وجہ پوچھتے ہیں تو وہی مطلب شرم و حیا والے وہ چھپا رہے تھے, یا بیٹی کو بتایا کہ مطلب آپ اس طرح کریں, کسی کو بتانا نہیں, کسی نے اس طرح ریزن سی. تو دیکھیں اگر ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے, ٹائملی اس کا ڈائگنوز نہیں ہوگا, پھر ظاہری بات ہے وہی ایٹ دا اینڈ تو ہمیں وہ ساری چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں نا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے پھر علاج نہیں کرایا, پر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیج تک پہنچایا, کیونکہ پھر وہاں سے ریکوری پاسبل نہیں ہوتی. جی میڈم, یہ آپ سے کوشچن کہ بریسٹ کینسر کے دوران پریگننسی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اگر پریگنینسی ہو گئی یا ڈیورنگ پریگنینسی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے, تو آپ یہ کریں کہ اس کی ٹیسٹ وغیرہ سے کنفرم کر لیں, اور آفٹر ڈیلیوری جو ہے دین پھر یہ ہے کہ آپ کا مطلب کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کے ٹیومر ہے اس کا سائز کیا ہے, اس کی ماسٹیکٹومی ہونی ہے یا پوری بریسٹ کو ریموو کرنا ہے, کیونکہ پریگنینسی کے دوران کوئی بھی ادر سرجری اتنا ایزی نہیں اور وہ زیادہ مطلب رسکی ہو جاتا ہے. تو آفٹر کیونکہ پتہ چل جائے گا, اگر دیکھیں کہ اگر آپ کی فرسٹ سیکنڈ سٹیج ہے تو پھر ڈاکٹرز جو ہے کہ کچھ پریکاشنری یا کچھ ایسی میڈیسن دیں گے کہ جس سے تھوڑا آپ کی کنڈیشن نارمل ہو, اور ڈیلیوری کے فوراً بعد پھر آپ اس کے کیمو تھراپی سٹیج پہ چلے جائیں گے. مینی پیشنٹ سیم بہت اچھا کوشچن ہے ان کا کہ اسپیشلی جو یوٹرس کینسر ہے اس کا موسٹلی پتہ ہی ڈیلیوری کے ٹائم چلتا ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی زیادہ پتہ چلتا ہے. تو پھر اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس دوران پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ پھر اس کی
جو یوٹرس سے ہے وہ ٹیومر کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور دین پھر فردر اس کو آگے کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی پہ لیا جا سکتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹس کی کنڈیشن کیسی ہے اور کس اسٹیج پہ کینسر ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب فار ایگزامپل اگر کسی کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو کیا اسے پریگننسی کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اگر اس ابھی تک نہیں ہے لیکن ڈیورنگ ٹریٹمنٹ تو میں یہی کہوں گی کہ وہ بہتر ہے نہ جائے, بٹ زیادہ بہتر اس کا آنسر ایک گائناکالوجسٹ دے سکتی ہیں. لیکن اگر ڈیورنگ اسپیشلی اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو اٹس پاسبل ہی نہیں, وہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو باڈی کا بھی سسٹم کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, دوسری بات یہ کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا سٹائل جو ہیلدی لائف سٹائل نہیں رہتا, وہ بہت ویک ہو جاتا ہے کیونکہ کیموتھراپی بہت ہی ڈینجرس میڈیسن ہے, یہ ڈائریکٹ کیمیکل انزرٹس کرتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ آپ کی لائیو سیلز پہ ایفیکٹ ہے. اسی وجہ سے ابھی ہم جو جا رہے ہیں امیونو تھراپی کی طرف اور اسٹیم سیلز تھراپی کہ ٹارگیٹڈ تھراپی ہو جو صرف ٹیومر سیلز کو کیل کرے نہ کہ ہمارے نارمل سیلز کو بھی کرے. صحیح. محمد حسین شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. ویڈیو انشاءاللہ لائیو پڑی رہے گی, لائیو ویڈیو اینڈ ہوگی تو آپ اس کو بعد میں بھی ریکارڈیڈ کسی وقت دیکھ سکتے ہیں. یہ کوشچن عبد المحمن بھائی کا ہے, یہ آپ دونوں ہی اس پہ کمنٹ کر دیں کہ کیسے ڈیولپ کریں اسٹرانگ امیونٹی کینسر کے. ایک تو امیونٹی وہی جیسے انہوں نے انیٹ امیونٹی تو وہ ہے نا کہ جو آپ نے شروع سے خود لیا, لیکن یہ انیٹ تو نہیں آئے گی, ایکوائرڈ امیونٹی. اس کا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل, آپ فریش ویجیٹیبلس, فروٹس, ایکسرسائز, یہی سے آپ اپنی ایکوائرڈ امیونٹی بیٹر کر سکتے ہو. ڈاکٹر جواد صاحب اس کے ساتھ یہ کوشچن ہے, یہ جنرل کوشچن ہے ویسے کینسر کے حوالے سے نہیں, یہ ہمارے پاکستان یہی کرتے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کی دوائی سے ایک دفعہ آرام نہیں ہوتا تو چلو جی اب ڈاکٹر. پرسنل سیٹسفیکشن پیشنٹ کی بھی ضروری ہے لیکن ہر جگہ ڈاکٹر چینج کرنا بھی ضروری ہے. آپ بتا کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک المیہ ہے نا کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ان سے وہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں, فرسٹ ٹائم آپ جاتے ہیں تو ہر چیز میں تو مطلب ٹائم لگتا ہے نا. ڈاکٹر کو جس طرح فرسٹ اس پہ جائیں, انہوں نے آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کروائیں, آپ نے وہ کر لیے, پر آپ کو مطلب کوئی اس سے فائدہ یا وہ نہیں ہوا. پر جس طرح ہمارے وہ ہم لوگوں کی ہے نا, ہم پھر ان کو ٹائم نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں یار اس سے کوئی بہتر وہ ہے نا. تو مطلب آپ پراپرلی تو جائیں نا تاکہ ایک چیز آپ کو کمپلیٹ فالو اپ ہو, اس کو کیس کلیئر ہو جائے, اس کے بعد وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے نا. مطلب ہم پاکستان میں یہ ہے کہ ہم وہ جلدی چاہتے ہیں کہ جلدی ہمارا کام ہو نا. ڈاکٹر صاحب اس پر اچھی طرح کمنٹ دے سکتی ہیں مجھ سے زیادہ, کیونکہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس زیادہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ہے اور وہ یہ کرے کہ جیسے گھر جائیں وہ ٹھیک ہو جائے. ایز ڈاکٹر میں تو یہ کہوں گی دیکھیے سیٹسفیکشن ہونا بہت ضروری ہے پیشنٹس کی, اور تھوڑا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹرز اتنے کائنڈ نہیں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا کائنڈ رہیں کیونکہ پیشنٹس کا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی بہت زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کو بڑا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کائنڈنیس سے ڈیل کرے اور اس طریقے سے, تو اس وجہ سے وہ پھر پریفر کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر زیادہ ہے اسپیشلی کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو بڑے لونگ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ سے ڈیل کریں گے, لیکن اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر پہ جاؤ گے, ایک تو ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے, سو مینی پیشنٹس ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز ویری ٹائرڈ ہوتے ہیں, جب آپ تھکے ہوتے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے. آپ کتنی ٹرائی بھی کریں لیکن آپ کی فیک سمائل ہوگی, وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آلریڈی سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہیپی نہیں فیل کرتا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میرے کیس میں سیریس ہی نہیں ہے, اور نہ وہ مجھے مطلب سمجھتا ہے, اور تو پھر وہ ٹرائی کرتا ہے کہ دین ادر. تو آئی تھنک پیشنٹس کو تھوڑا پیشنس سے کام لینا چاہیے, صبر سے, اور ڈاکٹرس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے, ہماری مورل ویلیوز بنتی ہے کہ ہم ویری کائنڈ اینڈ لونگ پیشنٹس کے ساتھ, کیونکہ پیشنٹس آلریڈی بیچارہ بہت سفر کر رہا ہوتا ہے, جس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے. یہ کوشچن پاکستان کے بارے میں ہے تو آپ بھی اور پھر ڈاکٹر نیلم صاحبہ سے بھی ہم پوچھیں گے کس طرح کی تھراپیز پاکستان میں اس وقت اویلیبل ہیں. یہ تو کیمو تھراپی مشہور ہے, ٹرائی کر رہا ہے امیونو تھراپی پہ. آہان از ویری ویری ایکسپینسو, بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, اور امیونو تھراپی ہو رہی ہے, اسٹیم تھراپی بھی کی جا رہی ہے, جین تھراپی اسپیشلی ابھی ہیومن میں نہیں ٹرائل کی جا رہی تھی, سو مینی ایتھیکل ایشو آ رہے ہیں, لیکن اسٹیم سیل تھراپی اینڈ امیونو تھراپی ورلڈ میں کی جا رہی ہے اور کافی سکسیسفل بھی ہے. پاکستان میں اونلی آغا خان اس کو ٹرائی کر رہا ہے, لیکن ادر آئی تھنک مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ادر سینٹر موسٹلی کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی
اور اس طریقے کی مطلب ٹریٹمنٹ پہ یا ادر میڈیسن پہ جا رہے ہیں؟ مطلب مینلی جو پاکستان میں ہم جو مینلی کر رہے ہیں وہ 3 ہے نا. ایک سرجری ہے جس کی جو مین چنک ہوتا ہے وہ سے ریموو کر دیتے ہیں. سیکنڈ آپشن اس پہ آتا ہے کیمو اور پھر ریڈیو تھراپی نا. جس طرح میڈم نے کہا کہ امیونو تھراپی آغا خان میں ہو, یہ انفارمیشن مجھے بھی ابھی ملی ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال تھا کہ پاکستان میں یہ امیونو تھراپی کوئی سینٹر کر رہا ہے. گورنمنٹ سیٹ اپ میں تو اسپیشلی مجھے نہیں پتا کوئی سینٹر کر رہا ہے. جو وہ چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے. جی میڈم بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں, مطلب جو ٹرینڈ چل رہا ہے, مطلب ریڈیو تھراپی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے کافی نئی اور لیٹسٹ مشین پاکستان اب آ رہی ہے جو ساری دنیا میں ہے. اسٹیٹ آف آرٹ مشینز گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی آ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آغا خان والے کر رہے ہیں. اور ابھی تو میرے خیال میں ایک ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے کوئی, وہ جو پروٹون تھراپی کا بھی سوچ رہا ہے. تو یہ کافی اچھی وہ ہے نا کہ مطلب ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کویشچن تو یہاں پہ اینڈ ہو گئے. ہم اینڈ پہ چلیں گے. اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری میسج آپ لوگوں کے لیے کیا چھوڑنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر جواد صاحب آپ سے شروع کریں گے. کیا میسج دیں گے لوگوں کو اس پلیٹ فارم؟ سر جس طرح میڈم نے زیادہ بڑھ کے ہم نے سارے اس میں فوکس کیا ہے نا کہ مطلب یہ ہمارا وہ بنتا ہے فرسٹ کہ ہر کسی کا وہ ہے کہ مطلب اویئرنیس جتنا ہم اسپریڈ کر سکتے ہیں, بیکاز ہمارا میسج ہے وی ٹوگیدر وی کین ڈیفیٹ کینسر. اگر ہم ٹوگیدر کام کریں گے, ہم مطلب ساتھ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو ہر چیز پاسبل ہے. تو جتنا ہم لوگوں کو زیادہ اویئر کر سکتے ہیں, جتنی اویئرنیس اسپریڈ کر سکتے ہیں ہمارے گاؤں محلے یا اس طرح جتنا ہمارے علاقے ہیں, کیونکہ شہری علاقوں میں تو چلو لوگوں کو تھوڑی بہت وہ ہوتی ہے, پر اس طرح ہمارے گاؤں یا اس طرح ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو بہت کم سمجھتے ہیں. تو ہمیں اپنا میسج پراپرلی ان کو کنوے کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بیماری ہے ہر انسان پہ آتی ہے. مطلب ہم انسان تو تقریباً سارے اشرف المخلوقات ہیں, سیم ہے, بیماری کسی بھی وقت کس کو بھی آ سکتی ہے. پر یہ ہے کہ ہمیں اپنا حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے. اور بریسٹ کینسر میں بلکہ سارے اس میں اسپیشلی یہ ہے کہ مطلب جتنا ٹائملی اس کا ڈائگنوسٹ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نیلم صاحبہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اور وہی بات کہ شرم اور اس چیز سے باہر نکلیں. اور اگر فرض کریں اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو دوسروں کو بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو ٹانٹ کریں, کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ گناہگار بندہ تھا تب اس کو ایسی بیماری لگی یا بندی تھی. ایسا نہیں ہے, یہ رب العزت کی طرف سے ہے. وہ جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے, اور جسے جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے. اور یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے. کوئی بالکل ہیلدی بھی ہے لیکن اسے کینسر ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر ہیلدی نہیں ہے تو اسے کینسر ہوگا. اور لیکن اس کے بچاؤ کے لیے جتنی ہم تدابیر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, جو ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, میڈیکل کے ریلیونٹ ہیں, میڈیکل کے نہیں بھی ہیں, جو ادر لوگ ہیں مطلب جن کو پتا ہے وہ اس کو پڑھیں سمجھیں, اور اپنے رشتہ دار دوستوں اپنے نیبرز میں اس کو کھلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایگزامن کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی مطلب پاسبلٹی ہے کہ ارلی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے اور آپ ایک بچ سکتے ہیں. اور کینسر موذی مرض ہی نہیں, یہ قابل علاج بیماری ہے اور اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور گاڈ بلیس یو. اور پھر بھی اگر کسی کو بھی سننے والوں میں اگر کسی کو کوئی انفارمیشن یا کوئی بھی گائیڈنس چاہیے ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, اور میں اس کو کوشش کروں گی, ہم اسے ہیلپ آؤٹ کریں گے. جیسے جواد صاحب آلریڈی اٹامک انرجی انسٹیٹیوٹ سے ایفیلیٹڈ ہیں, میں بھی اس طریقے سے ہاسپٹلس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں, تو ہم ان کو پراپر رہنمائی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ میں بھی ہیلپ فل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو پراپر گائیڈنس. اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور بہت جلد پاکستان سے کینسر کا خاتمہ ہو. تھینک یو سو بہت بہت مچ. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر جواد صاحب آپ کا. جن لوگوں نے ہمیں سنا ابھی تک برداشت کیا ان سب کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو ابھی تک یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ کوئی اتنی خطرے والی یا پریشانی والی بات نہیں ہوتی اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے. اور ارلی ڈائگنوسس اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اس بارے میں کانشیس ہیں کہ آپ کی باڈیز میں کس طرح کی چینجز آ رہی ہیں, اور ان کو لے کے آپ کسی قابل بندے باصلاحیت بندے سے جا کے کس طرح مشورہ کرتے ہیں. تو ان کسی بھی چیز کو ہلکا نہ لیں,
اگر آپ کو اپنے جسم کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو نوٹ کریں اور پھر جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اور دوسری آپ نے جو بہت امپورٹنٹ چیز سنی کہ آپ کا لائف اسٹائل, ڈاکٹر جواد صاحب نے بھی جیسے کہا اور ڈاکٹر نیلم صاحبہ نے بار بار اس کو ریپیٹ کیا, نیچر کے آپ جتنا قریب رہیں گے, قدرت کے جتنا قریب رہیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. اور ہمارے پاکستانی لوگ جو فرائی چیزیں کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں, اس پہ بھی ذرا احتیاط کریں. کھانا اگر آپ بہت زیادہ پکا رہے ہیں اس پہ بھی ذرا احتیاط کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ گنجائش بنتی ہے, تو ہمارے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں تو نیوٹریشن آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے اس کے بعد جو ماہر غذائیت تب مشورہ کریں, لیکن پھر بھی کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جہاں جہاں جو لوگ اس کو برداشت کر سکیں وہ ضرور غذائیت کے بارے میں اپنا ٹیسٹ ایک دفعہ کہیں کروائیں کہ جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا اس میں کوئی چیز کمی آ رہی ہے, اور پھر اس سے مشورہ کر کے کچھ جو وٹامنس لینے یا کوئی ایسی چیزیں ڈاکٹر سے مشورے کے بعد وہ لازمی لیں. البتہ ان ساری چیزوں کی کہیں بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نیچر کے بہت قریب ہیں, نیچرل چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور کھلی فضا میں جو آلودہ نہیں ہے اس میں سانس لے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ لاپرواہی نہیں کرنی, جتنا جلدی آپ چیزیں محسوس کریں گے اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا آپ کی لائف آسان ہوگی اور اس کا علاج بھی آسان ہوگا. جتنی دیر کریں گے اتنا آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اسکالر صاحب کے پلیٹ فارم سے آپ اجازت دیجیے, اور میں اپنی ساری ٹیم جو ہماری یم پاکستان اسکالر کی ٹیم ہے, بیک گراؤنڈ میں جتنے لوگ کام کرتے رہے, اور ڈاکٹر نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ہماری ٹیم میں, اور ڈاکٹر جواد صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی ہماری ٹیم میں آ جائیں, اور پھر ہم ان کو دوبارہ کسی موقع پہ ضرور آپ سے مخاطب کروائیں گے کسی اور ہیلتھ اویئرنیس کے ایشو پہ انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے اور اس طرح کی خوفناک بیماریوں سے ہم سب کو بچائے رکھے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.